مدینے میں اس آدمی کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ باقی غریبوں سے مدد مانگتا تھا. حالت بدلی اور ایسی بدلی کہ اس کے گھر میں بھی اس زمانے کی ساری نعمتیں آ گئی اور یہ سارے محلے میں تقسیم کرتا پھر رہا. آج اس کی مدد، کل اس کی مدد، آج دسترخوان سجا کے اس کے یہاں بھجوایا، کل پھلوں کی ٹوکری اس کے گھر بھجوائی. 2 دن 4 دن 6 دن آخر یہ محلے والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ، جیسے آج کل کہا جائے گا تمہاری کوئی لوٹری نکل آئی، کوئی پرائز بانڈ کھل گیا، مغرب میں کہیں گے تمہارا کوئی جیک پاٹ نکل آیا. ارے تم ہمارے سامنے جس طرح پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہو. یہ کون سا دست غیبی تمہیں مل گیا کہ حالت اتنی اچھی ہو گئی؟ مسکرا کے کہا بس اتنی سی بات تھی، یہ بہت پریشانی ہوئی، میرے بچے بھوک سے نڈھال مرنے کے قریب. میں گیا رسول کی بارگاہ، کہا یا رسول اللہ کوئی مختصر سا عمل بتائیے. اس وقت تو بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی یا لمبی دعا پڑھی جائے. مختصر سا عمل ایسا کہ راتوں رات میری حالت بدل جائے. اسے اردو میں کہتے ہیں کایا پلٹ جانا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا میں تمہیں آسان ترین عمل بتا رہا ہوں لیکن فائدوں کے اعتبار سے سب سے بہتر، البتہ یہ خالی روزی کے لیے. کہا کہ جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو سارے گھر والوں کو سلام کرو اور پھر قل هو اللہ کے سورے کی تلاوت کرو. کہا کہ یا رسول اللہ کبھی میں اس وقت آتا ہوں گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بچے کھیلنے گئے، بیوی پڑوس میں کسی کے یہاں گئی. کہا طریقہ جاری رکھو، اگر گھر خالی ہے تو اپنے آپ پہ سلام کرو، السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور قل هو اللہ کا سورہ. اتنا سا عمل میں نے شروع کیا. جب کبھی گھر میں آیا سلام کیا، گھر خالی ہے تو اپنے حق پہ سلام کیا. اچھا سورہ مریم، جناب عیسیٰ کی ولادت، جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اپنے آپ پہ سلام کر رہے ہیں. وہ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ خود اسلام میں ایک بڑی عبادت. اپنے آپ پہ سلام کرو، قل هو اللہ پڑھو. کسی پرچے کی ضرورت نہیں، کسی نوجوان کو پرنٹ کرا کے عمل دینے کی ضرورت نہیں. اتنا آسان عمل شہر مدینہ گواہی دے رہا کہ ہم نے دیکھا کل تک اس کے یہاں اتنی غربت تھی اور آج یہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ پورے محلے کی مدد کر رہا. تو اسلام، قرآن، ہر آیت، ہر سورہ اس کا ایک فائدہ.